السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لڑکیوں کو ایسے گھر میں شادی کریں جہاں عورتوں کی حکمرانی نہ ہو۔ جی ہاں، میرا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر ایسی جگہ دیں جہاں پر مرد ذمہ دار ہوتے ہیں۔ عورتیں اگر حکمرانی کرتی ہیں وہاں پر تو اس گھر میں گھر نہیں رہتا۔ وہاں اپنی بیٹیوں کو ہرگز نہ بیاہیں، کیونکہ وہاں پر آپ کی لڑکی ایک بیوی یا بہو بن کر نہیں جاتی، بلکہ ایک نوکرانی اور روبوٹ کی طرح ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کی کوئی ویلیو، اس کا کوئی وجود ہی گنتی میں شمار نہیں ہوتا۔ وہاں پر صرف لڑکی کو جی ہاں، جی اچھا، ابھی لائی کے سوا کوئی بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ یہ کہانی ہر گھر کی نہیں ہے، چند پڑھے لکھے جاہلوں کے گھرانوں کی ہے۔ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جہاں بیوی کو سر کا تاج بنا کر رکھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ایسے گھرانوں کو اور ایسے شوہروں کو دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے۔ میں چند ان بد نصیب لڑکیوں کی دکھ بھری داستان سنا رہی ہوں جو اللہ کی آزمائش پر کھرے اترنے کی حتی الامکان کوشش کرتی ہیں اور اس کی رحمت اور کرم کی منتظر ہیں۔ میرا کہنا یہ تھا کہ ہم ایسے گھرانوں میں لڑکیوں کو شادی کر کے دیں جہاں انہیں سکون، عزت، مان اور تحفظ ملے۔ آپ لوگوں کو یہ بات بہت عجیب لگے گی کہ لوگ کہتے ہیں ہم تو اچھے خاندان اور پڑھے لکھے لڑکے کو دیکھ کر دیتے ہیں، جو دینی تعلیم میں بھی بہت اچھا ہے۔ بس یہیں سے اصل کہانی شروع ہو جاتی ہے۔ ہر قدم پر اللہ کا شکر ہے کہنے والے جب لڑکی کو گھر لے جاتے ہیں تو ان کا نقاب اتر جاتا ہے اور اپنی اصلی حالت پر آ جاتے ہیں، اور شوہر بھی نمازی ہوگا، فرمانبردار بھی نظر آئے گا، لیکن اس کا دل بالکل کالا۔ بہت سی لڑکیوں کی شادی اس لیے برباد ہو جاتی ہے کہ ان کی شادی ایسے شخص سے ہو جاتی ہے جو شکل سے صرف مرد نظر آتا ہے، لیکن کردار، سوچ اور اعتبار سے ابھی مرد ہی نہیں بنا ہوتا ہے۔ لہٰذا جب اپنی بیٹی کا رشتہ دیکھنے جائیں تو چند باتوں کا خیال رکھیں۔ ایسا مرد جو اپنے بڑوں کا احترام کرے، فرمانبردار رہے، لیکن ہر بات کو ماں کے فیصلے اور ماں کی باتوں پر، اپنی بیوی کو ماں کے رحم و کرم پر نہ چھوڑے۔ ایسا نہیں کہ وہ اپنی ماں کی عزت نہ کرے، نہیں، بلکہ وہ ماں کو عزت دے، فرمانبردار بھی رہے۔ یہ ایک اچھی بات ہے، لیکن اصلی زندگی میں، یعنی اپنی ازدواجی زندگی میں، بیوی اور گھر کے اہم فیصلوں میں شوہر کو آگے آنا چاہیے، خود فیصلہ کرے۔ جو لڑکا کہے کہ جو امی کہہ رہی ہیں وہ بالکل صحیح ہے اور وہی ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی وہ خود مختار نہیں ہوا، یا یوں کہیے کہ شادی کرنے کے قابل ہی نہیں ہوا۔ بیوی کو ساس کے سپرد کر دینا کوئی انصاف نہیں۔ مرد وہ ہے جو دونوں رشتوں کو عزت دے اور خود بھی ڈٹ کر کھڑے رہے اور اعتدال پسند بھی رہے۔ وہ مرد جو عورت کو ایک جیتی جاگتی انسان سمجھے، کوئی نوکرانی نہیں۔ بیوی گھر کی ملازمہ نہیں ہوتی، رانی ہوتی ہے۔ اچھا شوہر اسے دوست اور جیون ساتھی سمجھتا ہے اور اس کی خواہشوں کا احترام کرتا ہے، اس کی رائے کی اہمیت دیتا ہے اور اس کے ساتھ بیٹھ کر مستقبل کے سپنے بنتا ہے اور لائحہ عمل بناتا ہے۔ صرف حکم نہیں چلاتا بلکہ ذرا سی چوٹ پر تڑپ اٹھتا ہے، وہ قابل تعریف ہوتا ہے۔ اور وہ مرد صرف ظلم و زیادتی کرتا ہے، حکم چلاتا ہے، وہ گھر کی بربادی کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے مرد کا رزق چھین لیتے ہیں۔ اچھے مرد اپنی بیوی کو اپنا ہم سفر، غم گسار اور زندگی کو بیلنس کرتے ہوئے لے کے چلنے والے ہوتے ہیں۔ حدیث شریف سے مروی ہے کہ عورت کو برابر کا درجہ دے، اس کو عزت دو اور وہ مقام دو جس کی وہ حقدار ہے،
اور اس کا رائٹ بھی ہے۔ وہ مرد جو عورت کو تحفظ دے، خاص طور پر جوائنٹ فیملی میں اکثر عورت سب سے پہلے آسان نشانہ بنتی ہے۔ اگر اس کا شوہر کمزور ہو تو گھر کے لوگ اس عورت کو دباتے ہیں اور بات بات پر تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ اصل مرد کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے اسٹینڈ لے اور بیوی کی عزت پر ایک حرف بھی آنے نہیں دے، اپنی ذمہ داری کو سمجھے، چاہے اس کا سگا بھائی بھی کیوں نہ ہو۔ اگر کچھ غلط بات ہو، شوہر سب سے پہلے اس کا سامنا کرے۔ اگر شوہر کا ساتھ ہو تو عورت بڑی سے بڑی مشکل کو جھیل جاتی ہے، ورنہ وہ ٹوٹ کر بکھر جاتی ہے۔ وہ مرد عورت پر ہاتھ نہ اٹھائے۔ اختلاف کس کے پاس نہیں ہوتا، غصہ بھی آتا ہے، عورت پر ہاتھ بھی اٹھاتا ہے، اس سے بڑا کمزور شخص کوئی نہیں۔ یہ تشدد اپنی کمزوری اور بزدلی کو چھپانے کے لیے الٹا بیوی پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں۔ یہ اصل مردانگی نہیں ہوتی۔ اچھے شوہر، بہادر شوہر کی نشانی یہ ہے کہ غصے کی حالت میں اپنی حد کو پار نہ کرے۔ غصے کی حالت میں ہو تو کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جائے، کمرہ چینج کرے یا باہر چلے جائے، کچھ اسپیس دے، لیکن کسی بھی حالت میں عورت پر ہاتھ اٹھانے کا اختیار نہیں۔ سچویشن کو موقع کی نزاکت سے ہینڈل کرے۔ وہ آپ کی بیگم ہے، وہ کسی کی بیٹی ہے، کل کو آپ کی بیٹی ہوگی، اس بات کو ہمیشہ مد نظر رکھیں۔ وہ مرد جو عورت کو سمجھنے اور برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ عورتوں کا آپس میں اختلاف بھی ہوتا ہے تو ساس ہو یا ننند ہو یا دیورانی، جٹھانی، بھابھی ہو، ان سب کے مسئلے مسائل ہوتے رہتے ہیں۔ ایسے میں گھر کو بیلنس کرنا اور رشتوں کو سنبھال کر رکھنا، جیسے کشتی کو ڈوبنے سے بچانا، اس شیطانی آگ کی لپیٹوں سے بچانا بھی ایک شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اصل مرد وہ ہے جو عورت کو سمجھے، اس سے بات کرے اور اس کی چھوٹی چھوٹی نادانیوں کو برداشت کرے اور درگزر کرے۔ اس کے بغیر مرد کا کردار نامکمل ہوتا ہے۔ ایک کامیاب مرد وہی کہلاتا ہے جو پورے گھر کو بیلنس کرتے ہوئے گھر کو سنبھالے۔ جہاں مرد ہمت ہارے گا اور ایمان کی پٹری سے اترے گا تو سمجھے کہ وہ سیدھا گڑھے میں جائے گا۔ کامیاب مرد کی پہچان ماں باپ کے حقوق کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی کے حقوق بھی ادا کرے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیوی کے حقوق کے لیے بروز قیامت سب سے پہلے پوچھا جائے گا، اور حقوق زوجہ پورے ادا نہ ہو تو مرد کا روزگار اور اس کے سکون کی تباہی دروازے پر دستک دینے لگے گی۔ اب مرد پر ڈیپینڈ ہے کہ وہ اپنی تباہی کو دعوت دے یا اپنے حقوق کو ادا کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کرے اور گھر کے ماحول کو جنت جیسا بنائے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اس کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور کمنٹس باکس میں اپنے خیالات کا اظہار کیجئے۔ اور سبسکرائب کرنے سے آپ کو جو ہے مزید اور ویڈیوز بنانے میں آپ کے پسند کے حساب سے موقع ملے گا مجھے۔ اللہ حافظ۔